أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کا درس چل رہا ہے۔ پہلے درس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ بیان ہو چکا ہے۔ آج دوسرا درس ہے حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا آج واقعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ آج شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طور پر شروع فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں حضرت مریم کا بھی تذکرہ کرو۔ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اس وقت جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئیں جو مشرق کی جانب تھا۔ اِذِ انتبذت، علیحدہ ہو گئی اپنے گھر والوں سے اور مشرق کی جانب چلی گئیں۔ حضرت مریم کا کچھ نہ کچھ تذکرہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا۔ پیدائش ہوتے ہی، ان کی پیدائش سے قبل ان کی والدہ نے ایک تمنا ظاہر کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، اولاد دی تو میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی۔ مشورہ ہوا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک منت مانی تھی، اب بیٹی ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے مشورے سے حضرت مریم کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا گیا۔ یہ مسجد اقصیٰ کے محراب میں رہا کرتی تھی، مسجد کا جو محراب تھا اس میں رہا کرتی تھی، وہیں مسلسل اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ شرقیہ سے مطلب یہی ہے کہ وہ پردہ ڈال کر اللہ کی عبادت کے لیے الگ ہو گئیں گھر والوں سے۔ جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو عموماً اس عبادت میں زیادہ مزہ اور زیادہ لطف آتا ہے جو تھوڑا سا الگ ہو۔ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اگر کوئی آدمی دعا کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو تو توجہ نہیں رہتی، لوگوں کی آپس کی گفتگو اس کے کانوں میں آ رہی ہوتی ہے۔ اور سب سے الگ تھلگ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے اگر الگ ہو کر 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کا بھی بڑا مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا۔ تو یہ یہاں پہ یہی ذکر کر رہے ہیں مکاناً شرقیہ، اللہ کی عبادت کے لیے وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاتی تھی، علیحدہ ہو کر کرتی تھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ بھی ڈال دیا، یعنی پردہ ڈال کر الگ کمرے میں جا کر عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں، یعنی عبادت میں اس قدر دھیان اور اس قدر اللہ کی طرف توجہ کہ ساری دنیا سے اور دنیا والوں سے کٹ کر پردے ڈال کر اللہ کی عبادت کرنا، اور یہ عبادت کا مزہ تہجد کے وقت نصیب آتا ہے کہ جب انسان تہجد میں اٹھتا ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت نماز کا بھی مزہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ کی عبادت کر رہی تھیں، دوران عبادت انہوں نے دیکھا کہ ایک انسانی شکل میں ایک آدمی انسانی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا تھا جبرائیل کو ان کے پاس وحی لے کر، اور جبرائیل آئے تھے ان کے پاس انسانی شکل میں۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جب انہوں نے ایک عبادت گزار اور پارسا اور پاک دامن
اور نیک سیرت اور با حیا عورت کسی غیر محرم کو علیحدگی میں دیکھے تو وہ گھبرا جاتی ہیں۔ آج کل کی ماحول کی خواتین کی باتیں نہیں کر رہا، آج کل تو اس چیز کو ختم ہی کر دیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں مرد و عورت ایک ہی ہیں، درمیان کی حجاب جو اللہ نے رکھے ہیں یہ سب ختم کر رہے ہیں۔ لیکن ایک پارسا اور ایک نیک سیرت اور با حیا اور با کردار اور پاک دامن عورت جس کو معلوم ہو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، مردوں سے دور رہنا ہے، مردوں سے علیحدہ رکھنا ہے، تو اس طرح کی عورتیں جب کسی غیر محرم کو اپنے قریب آتا دیکھتی ہیں تو گھبرا جاتی ہیں۔ عزت اور پاک دامنی اور حیا اور ایک گناہ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں یہ کیوں میرے قریب آ رہے ہیں۔ اور ایک غیر محرم ایک شخص کسی عورت کے قریب ہو تو ایک ہی بات ذہن میں آتی کہ کسی گناہ کے ارادے سے نہ آ رہا ہو۔ تو حضرت مریم کا بھی یہی حال ہوا کہ جیسے ہی دیکھا کہ ایک انسانی شکل، ایک انسان میرے پاس آ رہا ہے تو فوراً کہا انی اعوذ بالرحمن، تمہیں میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، تمہیں میں اللہ کی پناہ دیتی ہوں کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے پناہ دور ہو جاؤں۔ ان کنت تقیہ، اگر تم تقوی والے ہو، یعنی اگر تمہارے اندر خوف خدا ہے تو مجھ سے دور ہو جاؤ۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ اس طرح کسی غیر محرم کے قریب، کسی عورت کے قریب نہیں آتا جس سے اس کا کوئی رشتہ نہ ہو۔ یعنی اس قدر حضرت مریم اپنی عزت اور اپنی پاک دامنی کا خیال کر رہی ہیں کہ کسی برے ارادے سے کوئی میرے قریب کیسے آ گئے یہاں پہ علیحدگی میں۔ ان کو معلوم نہیں تھا یہ حضرت جبرائیل ہیں۔ حضرت جبرائیل نے جب دیکھا یہ گھبرا رہی ہیں تو ان کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کہا انما انا رسول ربک، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، انسانی شکل میں ضرور ہوں لیکن میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، رسول ربک فرشتہ ہوں۔ اور میں کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں ایک تمہیں پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ، ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ غلامً زکیہ مانے نیک سیرت پاکیزہ، مراد اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کہنے لگی انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا بھائی، میرے ہاں ولادت کیسے ہوگی؟ ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے تو کسی انسان نے آج تک چھوا نہیں ہے، کسی مرد نے۔ دنیا کا تقاضا ہے کہ مرد و عورت کے ملنے سے ولادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، قریب آنا تو دور کی بات ہے۔ ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، یعنی میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں کہ بدکار عورتوں کے بچے بغیر مرد کے ہو جایا کرتے ہیں، بغیر شادی کے، میں ایسی نہیں ہوں، تو مجھے کیسے بچہ مل جائے گا؟ یعنی دنیاوی ظاہری اسباب یہ ہے کہ مرد ہو عورت ہو تو دونوں کے ملنے سے، میاں بیوی کے رشتے سے بچہ ہوتا ہے۔ میرا تو کوئی میاں بیوی، میرا تو کوئی شوہر ہی نہیں ہے۔ تو حضرت مریم نے جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا قال کذالک، ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، اور اس طرح کر لینا آپ کے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے کہ میاں بیوی کے ملنے سے بچہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ جب آدم کو اللہ تعالیٰ بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہیں، حضرت حوا کو، حضرت آدم کو بغیر والدین یعنی باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، اس کے بغیر پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے حضرت آدم سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیسے نہیں پیدا کر سکتے؟ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا ہوا علیہ ہین، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اس پر اپنی رحمت کا اظہار کریں گے۔ آیۃ للناس، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمتوں کا اظہار کریں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات اللہ کے ہاں طے ہو چکی ہے کہ ایسا ہونا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو پھر وہ ہو کر رہتا ہے، یہ ہونا ہے۔ حضرت جبرائیل نے یہ بھی کہہ دی کہ یہ ہونا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بات پوری ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گریبان میں پھونک مار کے چلے گئے۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت مریم
حمل سے ہو گئی. جب وہ حملت ہو مانے پریگننٹ جس کو کہتے ہیں، پریگننٹ حمل سے ہو گئیں. فانتبذت به مکانا قصیا، تو جب وہ حمل سے ہوئیں تو اس کو لے کر وہ لوگوں سے الگ دور جا کر رہنے لگ گئی. مکانا قصیا، دور دراز ایک کونے میں الگ گھر میں رہنے لگ گئی، کسی سے ملتی نہیں تھی اور افسردہ سی رہتی تھی، غم زدہ سی رہتی تھی کہ میں لوگوں کے سامنے کیا کہوں گی. سب کا یہی سوال ہوگا کہ کہاں سے آیا بچہ، شادی تو ہے نہیں. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ایک روز وہ کھجور کے درخت کے پاس درد ذہن نے ان کو پہنچا دیا. یعنی درد کی وجہ سے جو حاملہ عورت کو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. جذع النخلہ، نخلہ کھجور کو کہتے ہیں. اور اپنے آپ باتیں کرنے لگی. قالت، کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور لوگ مجھے بھول جاتے، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ مجھ سے ہونے والا ہے، بچے کی ولادت. یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن ایک پارسا اور نیک سیرت اور پاک دامن عورت کو فکر لگ گئی کہ اب لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، ملامت کریں گے کہ کہاں سے لیا یہ بچہ، شوہر نہیں، شادی نہیں، بچہ کہاں سے. تو ایک نیک سیرت اور پاکسا اور پاک دامن عورت ہو یا مرد ہو، اس پر جب کسی گناہ کی تہمت آ رہی ہوتی ہے وہ گھبراتا ہے. ایک انسان ہو نا، وہ برائیاں کرتا ہے اور لوگوں کو بھی پتہ ہے یہ برا ہے، پہلے سے یہ کرمنل ہے، اس پہ بہت سارے کیس ہیں، تو ایک کیس اور اس پر لگ جائے تو کیا ہوا، پہلے بہت ہیں، پہلے ہم گندے اور ہو جائیں گندے، کیا ہوا. ایک گندے کپڑے پر مزید گندگی لگ جائے تو گندگی کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک صاف ستھرا سفید کپڑا ہو، ایک نیک سیرت پاک دامن مرد ہو یا عورت ہو، اس کی طرف کسی گندگی کی نسبت بھی آ رہی ہے تو وہ مرتا ہے. یہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو گندگی کی نسبت بھی برداشت نہیں ہوتی کہ میں برائی کروں یا برائی کی نسبت میری طرف آئے. تو حضرت مریم بھی ایک پاک دامن خاتون تھی اور ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، لوگوں میں مشہور تک ایک عبادت گزار خاتون مسجد کے محراب میں رہتی ہیں. اب اس عبادت گزار خاتون سے اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو اس کو فکر لگ گئی، گھبرائی بھی ہے، پریشان ہے، کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، اس واقعے سے پہلے ہی مر جاتی، یعنی میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا. ایسے انسان کہتے ہیں نا کوئی حادثہ آ رہا ہے، یار اس سے پہلے ہی میں کنارہ ہو جاتا، کیوں میں یہاں بیٹھا رہ گیا. فناداها من تحتها، یہ باتیں کر رہی تھیں. پھر اس دوران اپنے آپ باتیں کرتے کرتے فرشتے کی طرف سے ایک آواز آئی. فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی، اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے. فناداها من تحتها، ناداها، وہیں نیچے سے ایک آواز آئی، اللہ تحزنی، غم نہ کرو، تسلی دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نا زیادہ دن غم زدہ نہیں رکھتے ہیں. غم تو دنیا میں سبھی کے ساتھ ہیں، اور غم اور دکھ اور صدموں کا تو سبھی نے سامنا کرنا ہے، پریشانیاں اور مسائل تو سبھی کے ساتھ ہیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں وہ غم زدہ زیادہ دن نہیں رہتے. ان کے اوپر حالات تو دنیا کے تقاضوں کے مطابق آتے ہیں لیکن وہ جلدی نکل جایا کرتے ہیں، مشکلات میں کم رہا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو دیکھا میری بندی پریشان ہو رہی ہے، معاملہ تو میری طرف سے ہو رہا ہے، پریشان ہو رہی ہے، تسلی کے لیے بھیج دیے فرشتے کو کہ ان سے کہہ کر آؤ لا تحزنی، غم مت کرو بھائی. قد جعل ربک تحتک سریہ، تمہارے رب نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور جہاں وہ تھیں وہاں پہ کوئی نہر نہیں تھی، پر مارا اللہ نے ایک نہر کا چشمہ جاری کر دیا. ایک چشمہ نہر سے وہاں پہ جاری ہو گیا، چشمہ نکل پڑا، نہر کی طرح بہہ رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تسلی کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں آؤٹنگ کے لیے. کہ دریا کے کنارے عموماً انسان جب جا کر بیٹھتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، تو پاؤں کے لے کر کے کہتا ہے کچھ سکون مل گیا. ایسا ہوتا ہے نا، ساحل سمندر پر جب بیٹھے ہوئے ہوں اور پاؤں سمندر پانی میں ہو اور انسان کا دھڑ بھار ہو تو کہتا ہے کہ سکون مل رہا ہے، بہت غمگین ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت مریم کے لیے کچھ ایسے ہی بندوبست کر دیا تھا کہ نیچے اوپر کھڑی تھی، نیچے سے اللہ نے ایک نہر جاری کر دی اور کہا کہ اس سے تسلی لو. اور مزید اللہ نے کہا
پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، یہ نہر بھی تمہارے پاس چلا دی ہم نے تم سے ایک نشانی کو ظاہر کرنا ہے کہ بے باپ کی ہم بچہ پیدا کر سکتے ہیں دنیا والوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ بڑا کام ہم تم سے کرانا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارا نظام چل رہا ہے تمہارے ساتھ، تم غمزدہ نہ ہو، تم پریشان نہ ہو۔ حضرت مریم تو یہ پریشان ہو رہی تھی، میرا بچہ کیوں مجھ سے ہو رہا ہے، میرا تو شوہر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ایک نیک خاتون سے ایک بڑا کام لے رہے ہیں، اس بڑے کام کو لیتے وقت تھوڑی سی آزمائش آ رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تحزنی غم نہ ہونا، ہم کرا رہے ہیں یہ کام، تم پریشان نہ ہونا، ہم کرا رہے ہیں۔ اس پر بہت ساری مثالیں ہیں، ٹائم کم ہے نہیں تو میں اور سمجھاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نہر جاری کر دی کہ اس سے تم اطمینان لو، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ساتھ میں کھجور کا جو درخت تھا، اللہ نے کہا اس درخت کو اپنے پاس ہلاتے رہنا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو تازہ پکی ہوئی کھجوریں تم پر گریں گی، وہ کھاتے رہنا۔ نہر سے بھی سکون ملے گا، پانی پیتے رہنا، کیونکہ اب تم گھر والوں سے الگ ہو کر یہ مہینے گزار رہی ہو، اور نہ یہ درخت جو ہے اس کو ہلانا، یہاں سے کھجوریں ملیں گی۔ اس آیت کے ضمن میں دو باتیں ہیں، اس حالت میں اللہ تعالیٰ یعنی پریگننٹ عورت اس حالت میں کھجوریں کھلا رہے ہیں اور ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں۔ کھجوریں اس حالت میں عورت کو تقویت دیتی ہیں، یہ عورت گزرتی اس وقت میں کنڈیشن اس کی کمزوری کی طرف جا رہی ہوتی ہے، کبھی پانی کی کمی، کبھی طاقت کی کمی، تو پریگننٹ عورتوں کو عموماً ڈریپیں لگ رہی ہوتی ہیں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، اور میڈیسن چل رہی ہوتی طاقت کے لیے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کا انتظام کر دیے، پانی کی کمی بھی پوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کمزوری کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ آج کل تو یہ حالات جو شادی شدہ حضرات ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو پورے مہینے ہی تکلیفوں میں گزرتے ہیں کمزوری کی وجہ سے، پانی کی کمی کی، تو کبھی ڈرپ لگ رہی ہے تو کبھی طاقت کے انجیکشن لگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارا بندوبست کر دیا کہ کھجوریں کھاتی رہو اس موقع پر۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ حاملہ عورت کے لیے کھجور کا کھانا بہتر ہے تقویت کے لیے۔ ایک اور بات اللہ کہہ رہے ہیں حضرت مریم سے کہ کھجور کا درخت ہلانا پھر گریں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ کھجوریں خود گر جائیں، خود ہی اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے سے کھجوروں کو گرا سکتے تھے۔ تو مفسرین نے یہاں پہ ایک بات اور لکھی ہے، اس سے معلوم چلتا ہے رزق حلال کے لیے کوشش کرو، تھوڑی بہت رزق حلال کے لیے کوشش کرو، بیٹھو نہیں رہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، محنت کرو، مزدوری کرو، صبح نکلو شام میں آؤ، یہ مت سوچو کہ میں جاتا ہوں ملتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حکم دیا کہ تھوڑا سا اٹھ کر درخت کو ہلا لینا، کھجوریں گر جائیں گی۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ رزق حلال بیٹھے بیٹھائے نہیں ملتا، اس کے لیے کچھ محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ بھی پیو بھی اور اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کرو، کھانے پینے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدٌ، پھر اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو، اس کنڈیشن میں اگر تمہارے پاس کوئی آئے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدٌ، تو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو یہ کہہ دینا آج میں نے اللہ تعالیٰ خدا رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانگی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ روزے کی میں نے بتایا تھا نا، خاموشی کا روزہ گزشتہ شریعت میں یہ بھی ایک عبادت تھی۔ تو جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ نے کہا خاموشی کا روزہ رکھ لینا، اور یہاں پہ حضرت مریم کو کہہ رہے ہیں کہ ان دنوں میں اگر کوئی مرد قریب آئے تو فوراً کہہ دینا کہ میں نے خاموشی کی روزے کی منت مانگی ہے۔ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ، میں آج کے دن کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یہ ولادت کے دن کی ہدایت تھی۔ جب ان کے ہاں ولادت ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، گود میں لیے بچے کی ولادت کے بعد 40 دن کے بعد اب وہ اپنے بچے کو قوم کی طرف لے کر آ رہی ہیں۔ بڑی ہمت کی بات تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا کہ کوئی تمہیں ملامت نہیں کر سکے گا، اللہ نے ان کے دل میں تسلی ڈال دی تھی۔ چنانچہ وہ بچے کو اٹھائیں، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے قوم کی طرف آ گئیں، گھر والوں کی طرف۔ اب تک تو سب سے الگ ہو کر رہ رہی تھیں اور اب قوم کی طرف آئیں۔ قولوا یا مریم، جیسے ہی قوم کے لوگوں نے دیکھا، بالخصوص یہودیوں نے، تو کہا یہ یہودی قوم ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کے بھی دشمن رہے ہیں، نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کے قاتل رہے ہیں، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے یہودی ہیں۔
جنہوں نے اپنی تلواریں انبیاء علیہ السلام پر چلائی ہیں۔ اور اسی طرح آج تک یہودی قوم علماء کے بھی قاتل، دین کے دشمن، حضرت مریم کو بھی یہودی قوم کے لوگوں نے ملامت کی ہے، یا مریم، اے مریم لقد جئت شیئا فریجا، تو نے یہ کیا کام کر لیا، یہ تو بڑا غضب کا کام کیا تو نے، اتنی بڑی حرکت، بچہ کہاں سے آ گیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے والد ایسے نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں ایسی تھی۔ یعنی وہ دونوں تو بڑے پارسا پاک دامن نیک لوگ تھے، اور تم نے یہ کیا کیا، یعنی ایک طریقے سے ان پر بدکاری کی تہمت لگا کر بچے کا الزام لگا رہے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ حضرت مریم خاموش ہے، اللہ کی طرف سے حکم تھا بولنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے۔ ایک تو تم سے ہم نے ایک بیٹے کو بغیر باپ کے پیدا کر کے ایک یہ نشانی ظاہر کری، اب ہم ایک نشانی اس بیٹے سے بھی ظاہر کریں گے، یعنی عجیب کام کرائیں گے۔ جس طرح بیٹے کا بغیر باپ کے ہو جانا یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اسی طرح ایک بڑا کام ہے اس بیٹے سے کرائیں گے۔ وہ کام کیا تھا؟ خاموش ہے، فاشارت الیہ، بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہودیوں نے کہا، جو ان کو ستانے والے تھے، الزام لگانے والے، یہ کیا کر رہی ہو، یہ بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہوگی، یہ جواب دے گا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے یہ کیسے ہم سے باتیں کرے گا، یہ تو ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس عمر میں تھوڑی کوئی بات کرتا ہے، من کان فی المہد صبیا، یہ تو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، گود بچہ ہے، کیف نکلم، یہ کیسے بولے گا۔ حضرت مریم کو انہوں نے مزید غصے میں کہا، ہم تم سے پوچھ رہے ہیں بچہ کہاں سے لائی ہو، جواب دو، اور تم ہم سے ایک اشارے میں کہہ رہی اس بچے سے پوچھو، تو یہ بچہ کیسے بولے گا۔ ابھی یہ حضرت مریم خاموشی تھی، ایک دم سے تفسیر میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ اس وقت دودھ پی رہے تھے اپنی والدہ کا، دودھ چھوڑ دیا اور لوگوں کی طرف کروٹ لی حضرت عیسیٰ نے، 40 دن کے بچے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بول پڑے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب بھی دیں گے اور مجھے نبی بھی بنائیں گے جب میں بڑا ہو جاؤں گا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور جہاں میں رہوں گا مجھے بابرکت بنایا جائے گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وبرا بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوں، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں آسمانوں پہ اٹھایا جاؤں گا۔ اتنی لمبی تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کے سامنے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے کر دی، کہ جب ایک پاک دامن نیک سیرت عورت پر اس کی عزت پر حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح ایک ایسے بچے سے عزت بچواتے ہیں جو بچہ بولنے کی عمر نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نیک اور پاک دامن با حیا اللہ کے محبوب نبیوں میں سے تھے، تو ایک نیک آدمی پر جب غلط چیز کی تہمت لگ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی ایک معصوم بچے کو بول پڑا کہ یہ ایسے نہیں ہے۔ ایک معصوم بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ یہاں بھی جب ایک نیک عورت پر برائی کی تہمت لگنے لگی تو ایک معصوم بچہ پھر بول پڑا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بری تہمتوں سے بچاتے ہیں، اور کیسے بچاتے ہیں کہ ایک عجیب طریقے سے ان کی گواہی دلواتے ہیں کہ جس عمر میں کوئی گواہی دے نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی والدہ کی تہمت سے حفاظت کے لیے یہ الفاظ سے تقریر کری ان یہودیوں کے سامنے، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں اور لوگ ان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں عیسائی کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں،
اور نعوذ باللہ حضرت مریم حضرت اللہ کی بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہیں۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اس سے یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرا پروردگار وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا ہے، یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ڈال رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، غلط غلط عقیدے پھیلا رہے ہیں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں ان کو دکھ نہیں رہا اور یہ غلط چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ یہ آخری کی جو بات آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ غلط چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، یہ کفر اختیار کر رہے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا یا خدا کا بیٹا کہہ کر کفر کر رہے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور اے پیغمبر ان کو اس دن پچھتاوا ہوگا، اس دن کے پچھتاوے سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن سے ان کو ڈرائیے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ اس دن سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹایا جائے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، حضرت مریم کا جو تذکرہ تھا وہ مکمل ہوا، اور اس واقعے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی درستگی کر دی جو آج کے دور میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، جیسے عام انبیاء علیہ السلام اور عام لوگ ہیں ایسے ہی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، نہ ہی نعوذ باللہ وہ خدا ہیں، نہ ہی وہ خدا کے ساتھی ہیں، بلکہ اللہ اکیلے ہیں اور اللہ اکیلے اپنے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے گے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔